ایک بات یاد رکھو، اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی، وہ اگر کوئی جانور ذبح کرے تو ہمارے لیے حلال ہے، کافروں کا ذبیحہ حرام ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کا ذبیحہ اس لیے حلال ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہودی عیسائی، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، ان کو مسلمان بنانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں کافر اور مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، لیکن اہل کتاب عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اسی لیے بہت سے لیڈران دیکھو یہودی عیسائیوں سے نکاح کر لیے۔ یہ عمران خان ہے نا کرکٹر، اس کی عورت تھی جمائمہ گولڈ اسمتھ، بڑے باپ کی بیٹی تھی، یہودن تھی وہ۔ عمران خان کی اس سے اولاد بھی ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کیا تو میں ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے یاسر عرفات جو تھے ان کی بیوی عیسائی تھی۔ ارین بات سمجھ میں؟ تم بولیں گے عیسائیوں سے کیسا کر رہے ہو نا؟ اللہ نے اجازت دی ہے، ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب عراق فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک صحابی نے ایک یہودن سے اور ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے خط لکھا، فرمان کہ میرا خط پڑھ کے نیچے رکھنے سے پہلے ان عورتوں کو طلاق دے دو۔ اب وہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے جواب لکھا، امیر المومنین کیا ان سے نکاح کرنا ہمارے لیے حرام ہے؟ حضرت عمر نے جواب الجواب لکھا کہ میں حلال کو حرام نہیں کہتا، اگر طلاق دینا جائز ہے تو نکاح کرنا بھی جائز ہوگا۔ حضرت عمر نے لکھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے گھروں میں بے حیائی داخل ہو جائے گی، اس لیے حضور نے فرمایا دیندار لڑکی سے نکاح کرو۔ اسی وجہ سے ایک مسئلہ سمجھو کہ مسلمان مرد کے لیے یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کا کسی یہودی یا عیسائی مرد سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ شوہر کا اثر بیوی پہ ہوتا ہے عقیدے اور محبت کے اعتبار سے۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ پھر مسلمان عورتیں لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ ہاں جی، ہمارے کو بہت شوق، میں غیر کو مسلمان کر کے شادی کر لیا، ابے پھر مسلمان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم الامت ہے، امت کی نبض کو جانتے تھے۔